سجادہ نشین دربار امام بری سرکار کے پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جس طرح پیر صاحب میں نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر علماء کرام کے حوالے سے اتنی شدت پسندی پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی مکاتب فکر شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ایک دوسرے کے خلاف ایسی چیزیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دے اور منکرات سے روکے، بے شک وہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے۔ ابھی بھلائی کی ترغیب دینا یہ تو جسٹیفائیڈ ہے قرآن کی روح سے کہ جو بھی مشائخ عظام ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے اس بھلائی کو لوگوں تک پہنچانا ہے ہر صورت میں۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیوں دست و گریباں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس کو اگر ہم دوسرے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی نہیں کی۔ ٹھیک، اب جب ایک چیز واضح ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دیکھیں، اس کا جو قرآن کریم کا نزول ہوا تو سورہ فاتحہ یہ کوئی پہلی دفعہ جو نمبروں میں پہلے تو نہیں آئی، ٹھیک ہے، اس کا نزول بعد کا نزول ہے، لیکن جب اس کو ترتیب دیا گیا تو وہ پہلے آ گئی، دعا سے آغاز ہو گیا۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں، یہ ان کا شان نزول ایسے نہیں ہے جیسے قرآن میں ترتیب دیا گیا، یہ تو بعد میں اس کو ایسے ترتیب دیا گیا۔ تو اب سورہ بقرہ جب اس قرآن کو ترتیب دیا گیا تو دیکھیں کس خوبصورتی سے ترتیب رکھی گئی کہ سب سے پہلے ہم دعا مانگتے ہیں فلاح کے راستے پہ چلنے کی، جن لوگوں پر انعام ہوا ہمیں بھی اسی راستے پہ چلا، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر ایک شرط لگا دی گئی کہ جو پرہیزگار ہوں گے ان کے لیے ہدایت ہے، جو پرہیزگار نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ کچھ لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اور زیادہ بڑی تعداد ہوگی، اور ان کے قلوب و اذہان پر، سماعتوں پر، بصارتوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ میں نے اس چیز کو اپنے تئیں بہت انکور کرنے کی کوشش کی کہ جب کتاب ہدایت بھی موجود ہے، اوائل میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہدایت نامہ ہے، تو ہدایت نامے کی موجودگی میں ہم گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم یہ فرقہ واریت کی دلدل میں کیسے پھنس سکتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہدایت نامہ موجود ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹی وی یا فریج بھی آتا ہے، ہدایت نامہ موجود ہے تو آپ کو کبھی خراب نہیں ہوگا، آپ اسے ٹھیک طریقے سے آپریٹ کر لیں گے۔ تو ہمارے پاس ہدایت نامہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات تو ہوں گی۔ تو میں اس کو کسی اور کتاب سے نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، میں اس کو قرآن کریم سے ہی لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب اس آیہ مبارکہ کو ایلیبریٹ کیا جاتا ہے نا تو بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اسلام کے معنی کیا ہیں۔ اسلام کے معنی حکم برداری، یعنی کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ حکم برداری کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں جب آپ ان پر عمل کرتے ہیں، ان احکامات کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے دائرہ اسلام کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پورٹل ہے، پورٹل سے مراد یہ پوائنٹ آف انٹری ہے۔ آپ نے کلمہ شریف پڑھا، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اسلام بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر آپ جو احکامات مانتے ہیں یہ دراصل
آپ کو فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے. جو آپ احکامات نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا. اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب. کہ یہ جو کتاب کی بات میں اہل علم نے اختلاف ڈالا، یہ محض آپسی ضد کی بنا پر ڈالا کہ بشمول میرے، اگر میں کتاب میں ایک چیز واضح طور پر حکم ہونے کے باوجود بھی میں اپنی لائن پہ چل رہا ہوں اور میں دوسرے کی لائن کو غلط گردان رہا ہوں، وہ مجھے غلط کہہ رہا ہے، جبکہ کتاب میں پتہ بھی ہے کہ صحیح لائن کون سی ہے. پھر بھی اگر میں نے اپنی ایک لائن بنا لی، اپنا ایک فرقہ بنا لیا، ادھر سے دوسرے نے اپنا فرقہ بنا لیا، تو اس کا مطلب ہے ہم کتاب کی بات کا رد کر رہے ہیں، اور اسی رد کو کفر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو فرقہ واریت آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف فرقوں کے علماء آپس میں دست و گریباں ہیں، یہ آپسی ضد کا نتیجہ ہے. اگر یہ قرآن پر منوان عمل کریں جیسا کہ قرآن میں ہدایات دی گئی ہیں، تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ آپس میں دست و گریباں ہوں. کیونکہ قرآن کا بالکل ایک واضح متعین کردہ راستہ ہے کہ آپ نے ایسے چلنا ہے، آپ نے ایسے اٹھنا ہے، آپ نے ایسے بیٹھنا ہے. یہ جو شاخیں نے نکال لی ہیں نا دین میں، سختیاں پیدا کر لی ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کی ضد اور اناد کی وجہ سے. واضح قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ لا اکراہ فی الدین ہے، کہ دین میں سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے نرمی دکھانی ہے. تو اگر یہ آپس میں نرمی نہیں دکھا سکتے تو یہ غیر مسلموں کے سامنے کیسے نرمی دکھائیں گے، ان تک دین کیسے پہنچائیں گے. لیکن یہاں پر ہوا کیا، چونکہ یہ ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے بات چل نکلی. 1 سال قبل میں نے پرائم منسٹر کو لکھا تھا اور وزیر مذہبی امور کو بھی لکھا تھا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول کریں. مجھے بہت ضرورت ہے اپنا نام کو آگے چلانے کی. میں نہ تو یوٹیوب پہ فیمس ہوں، نہ کسی اور ایپ کے اوپر ہوں، مجھے زیادہ ضرورت ہے اس کی. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ تمام ایسے مشائخ اور علماء بشمول میرے جن کی تقریروں میں ذرا برابر بھی شر پایا جاتا ہو، ان کو بین کر دیا جائے. ان کی تقاریر کو سوشل میڈیا کا حصہ نہ بننے دیا جائے. اب میں تھوڑا سا اس کو مزید آپ کے علم میں اضافے کے لیے بیان کر دوں. بشمول میرے، میں بشمول کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے کہ اپنے آپ کو اس میں سے باہر نکال لیا. بشمول میرے جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی طرف سے ابلاغ کر رہے ہیں دین کا، یہ دراصل ابلاغ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دین کا ابلاغ یہ آپ لوگوں کو ضروریات دین بتائیں. ٹھیک ہے. کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا. نماز کا حکم دیا تو دیا کیوں؟ روزے کا حکم کس لیے آیا؟ حج کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ جمعہ کی نماز کا اجتماع کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ دراصل ضروریات دین ہے. ضروریات دین میں آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمسائے کے آپ کے اوپر حقوق ہیں، آپ نے کسی کو بھوکا پیاسا نہیں چھوڑنا، یتیم بیوہ مسکین کا خیال رکھنا ہے. ہم یہ ضروریات دین نہیں بتاتے. ہم ایسی تقاریر کرتے ہیں کہ جن سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو. ایسے نعرے، ایسے سلوگنز وہ کیے جاتے ہیں کہ لوگ پھر اسی پہ آہوا کرتے ہیں. ہم جیسوں کو کچھ سنتا بھی نہیں کیونکہ آرام سے بات کرتے ہیں. تو اب یہ جو لوگ اتنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے باقاعدہ پیچھے سٹیجز سجے ہوتے ہیں، بڑی بڑے تصاویر لگی ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈز ان کے دیکھیں، بڑا اعلیٰ سسٹم ہے ان کا. آپ کبھی میڈیا سیل اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایسا میڈیا سیل بنا سکے. تو اب یہ کرتے کیوں ہیں کہ یہ سوشل میڈیا دراصل ان کا سورس آف انکم ہے. جب یہ یوٹیوب کے اوپر چیزیں وائرل ہوتی ہیں ان کو پر کلک پیسے ملتے ہیں. اب ان کو ایک بڑا آسان طریقہ مل گیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بول کے پیسے کمائیں.